ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعہ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 22 جمادی ثانی خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وصال کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور آپ کی خدمات اور آپ کی عظمت و شان جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے اور کس طرح اس ہستی پاک نے اللہ اس کے رسول کے مشن کو آگے بڑھایا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا محبت، ادب اور عشق کا جو ایک تعلق ہمیں ملتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، بے نظیر ہے کہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے محبت بھی فرمائی اور پھر حضور علیہ السلام کے ظاہری مثال مبارک کے بعد آپ نے کس طرح ان ذمہ داری کو نبھایا. انشاءاللہ آج اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو. 20 جمادی ثانی یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ آپ کا یوم ولادت ہے. تو اس لیے بتانا مقصود ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ تو یاد رہتی ہے کہ ہم کس دن پیدا ہوئے یا ہمارا فلاں بندہ کس دن فوت ہوا، تو وہ تو اگر نام بھی یاد ہو تو کوئی نہیں، لیکن ان ہستیوں کا آنا اور جانا یہ یاد رہنا چاہیے کہ کس دن ان کا وصال ہوا، کس دن ان کی ولادت ہوئی، یہ ان کی عظمت و شان کیا ہے. تو 20 جمادی ثانی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کا یوم ولادت ہے، 3 رمضان آپ کا یوم وصال ہے. تو سیدہ پاک وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نسل پاک کو قیامت تک جاری فرمایا. اور جس ہستی پاک کے بارے میں اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا یہ اعزاز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تشریف لائیں تو آپ اس طرح چلتے تھے جس طرح حضور چلتے تھے، کوئی بھی کمی بیشی نہیں. تو حضور علیہ السلام آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ ہے بیٹی کی تعظیم، یہ ہے ایک خاتون کی تعظیم، یہ ہے ایک عورت کی تعظیم کہ نبی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. گو کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم بھی ہے اور حضور ایک بیٹی کی عظمت بھی سمجھا رہے ہیں، ایک عورت کی عظمت بھی سمجھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مرحبا یا ابنتی، مرحبا یا ابنتی، ہے میری بیٹی، خوش آمدید، خوش آمدید. تو یہ سنت ہے اگر آپ کا کوئی بچہ یا بچی آئے بالحضور تو اس طرح استقبال کرے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. وہ تو لوگ ہی باکمال تھے نا، وہ تو لوگ صاحب قرآن تھے، لیکن ان کا عمل ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اگر آپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ان سے انس رکھتے ہیں تو آپ کی ہوئی تعلیم و تربیت کا اثر بھی ہوگا اور آپ جو ان سے محبت کرتے ہیں اس کا اثر بھی جو آپ بھی ہوگا، وہ بھی آپ بھی اسی طرح مانوس ہو جائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ کے کان میں کچھ بات فرمائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی. آپ نے جو ہے وہ
غم کا اظہار فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میری بیٹی غمزدہ ہو گئی ہے تو آپ نے دوسری دفعہ کان میں کوئی بات فرمائی، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ خوش ہو گئی۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ فرماتی میں نے سیدہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کون سی بات آپ کو ارشاد فرمائی تھی؟ فرمایا پہلی بات جو فرمائی وہ اپنے وصال کی خبر دی تھی کہ اے فاطمہ میرے دن تھوڑے رہ گئے، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ تو میں غم زدہ ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور جب میری پریشانی کو دیکھا تو پھر اللہ کے رسول نے میرے کان میں فرمایا کہ میرے وصال کے بعد جو سب سے پہلا بندہ مجھ سے ملے گا وہ تیری ذات ہوگی۔ تو حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال بھی ہو گیا، تو اور آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں خوش ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20 جمادی ثانی آپ کا یوم ولادت ہے، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، کسی ایک کا باب کھولیں تو ساری زندگی لگے رہیں تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت بھی بے مثال ہے اور حضور کے صحابہ بھی بے مثال ہے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا مقام دیا ہے، جتنی شان بخشی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جس کو جو کچھ عطا کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی آل کی محبت بھی عطا فرمائے اور حضور کے صحابہ اکرام کی محبت بھی عطا فرمائے۔ حضور کے گلستان کا ہر پھول ہی نرالا ہے، ہر درخت ہی نرالا ہے، ہر پھل ہی نرالا ہے، ہر ہریالی ہی نرالی ہے، کیونکہ ان جیسی ہستیاں نہ کائنات میں پہلے آئی ہیں نہ اب آئیں گی، وہ بے مثال ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نا میری اہل بیت یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ جائے منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر بندے کو منزل ملتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات، ان کا تھوڑا سا اجمالی ذکر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا 10 ہجری کو، اور یہ ظاہری وصال ہے، ورنہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وہ موت کا ایک حکم پورا کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے۔ حضور زندہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، بلکہ جو نبی کے نام پر مر جائے وہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو شہید، جو بندہ اللہ کا نام لیتے دنیا سے چلا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، بلکہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے جہاد کرتے کرتے، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو اس نبی کے غلام کا یہ عالم ہے، اس نبی کی شان کیا ہو۔ حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری رسول دنیا سے جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا۔ حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان فرماتے ہیں اس وقت اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حوصلہ نہ ہوتا تو امت بکھر جاتی، امت ٹوٹ جاتی، امت کا شرازہ بکھر جاتا۔ اور حالت یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار میں کل کر آئے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بلکہ غم کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں کچھ صحابہ کے پاس سے گزرا، میں نے سلام دی، انہیں ہوش ہی نہیں تھا سلام کے جواب دینے کا، ہر طرف غم کا۔ اور ایک صحابی ایسے تو نے کہا یا رب العالمین، میں نے آنکھیں تو اسے لی تھی اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے، اب وہ جو چلے گئے ہیں تو مجھ سے میری آنکھیں لے۔ یہ ایک تذبذب کی اور ایک ایسی کیفیت اس وقت جو امت کو حوصلہ دیا، اور اس وقت جو اللہ امت کو سنبھالا، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات تھی۔ آپ نہ حضور کی چارپائی کے قریب آئے اور چہرہ انور کو بوسہ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ انور کو بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے دوست، اللہ کے نبی کے غلام کو یاد رکھو، موت ہر بشر کو آنی ہے،
چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ پیغمبر ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جسے موت نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ اپنے دل میں خیال، اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ حضور کا ظاہری وصال ہو چکا ہے۔ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، جو کرم نوازیاں، جو جلوے جو ہمیں نظر آتے تھے وہ موقوف ہو گئے، لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف آپ نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ ایک موت آنی تھی جس کا ذائقہ آپ نے چکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب قیامت تک آپ پر موت نہیں ہے، اب قیامت تک آپ پر، یعنی قیامت تک آپ زندہ و جاوید ہیں۔ ایک موت کا امر آنا تھا، کل نفس ذائقہ، وہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر پر آیا ہے، وہ آنا ہے، لیکن اس کے بعد آپ پر کوئی موت نہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت صحابہ کو حوصلہ دیا اور کہا اے صحابہ کرام، اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو نبی نے پڑھایا ہے، جو نبی سے سنا ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، آگے منتقل کرنا ہے۔ تو یہ جو وصال کے بعد کے جو لمحات تھے وہ اتنے کٹھن تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے نے اس وقت بھی امت مسلمہ کو سنبھالا دیا، اس وقت بھی امت مسلمہ کو ایک حوصلہ دیا کہ اب ہم نے آگے چلنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے۔ تو بہرحال سارے صحابہ کرام نے اتفاق کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت فرمائی، سارے متفق ہو گئے۔ متفق کیوں نہ ہوتے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے اپنی زندگی کی آخری نماز سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی، اور حضور کے زمانہ میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام متفق تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت پر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جس شخص کو ہمارے نبی نے دین کا امام بنایا، ہم نے اس سے حضور کے وصال کے بعد دنیا کا امام بھی بنایا۔ سبحان اللہ، سارے امامت پر متفق۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے دیکھا نا، تو سارے صحابہ متفق ہیں، سارے صحابہ پیچھے کھڑے، تو آپ نے گویا کہ یہ اس چیز کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بندے کی امامت پر سارے صحابہ متفق ہیں۔ اب اتفاق سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی اور خلافت پر متمکن ہوئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے کبھی خلافت کی تمنا نہیں کی، میں نے کبھی خلافت کی خواہش نہیں کی، میں نے کبھی، یہ کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ حضور کی جانشینی اور حضور کے اس مشن کو آگے بڑھانا خلافت کے طور پر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے رسول کے اور احکامات کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دینا، اگر نہ چلوں تو میری بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا طاقتور بندہ اس وقت تک میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں کمزور کا حق نہ دلا لوں، اور کمزور اس وقت تک میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کے پاس اس کا حق نہ پہنچا دوں۔ تو فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اگر غلطی ہو جائے میری اصلاح کرنا، اور اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دینا۔ آپ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو کسی نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی مقرر کی جائے؟ فرمایا اتنی مزدور کی ہوتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ ایسے وجود میں نہیں آتی ہیں جی، یہ بندہ نہیں کہ بندہ خود محل میں رہے اور ریاست مدینہ چلتی رہے۔ آئیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جن نے حضور کی ریاست مدینہ کا ایک آگے سلسلے کو آگے لے کر چلے تھے، ان کی زندگی کا عالم کیا تھا؟ فرمایا ایک مزدور کے مطابق میری تنخواہ ہو۔ فرمایا اگر جناب آپ کی تنخواہ بڑھانا ہو تو فرمایا پھر مزدور کی تنخواہ بھی بڑھا۔ وہ کتنی تھی؟ 3 یا 4 درہم، اتنی تنخواہ تھی ایک خلیفہ وقتی۔ تو فرماتے ہیں جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے تو کیا ہوا، کئی مارکوں سے آپ کو گزرنا پڑا، کئی مارکوں سے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا مارکہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو اللہ کے نبی نے، اگر آپ کی عمر 17 سال تھی اور ان کے والد گرامی حضرت زید جو تھے یہ شہید ہو گئے، ان کے قصاص میں اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کا لشکر دے کر تو بھیجا۔ ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوتا کہ حضور کا وصال ہو گیا اور فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی حضور حضرت اسامہ بھی چھوٹے ہیں، 17 سال عمر ہے، اور اگلا جو لشکر ہے بڑا طاقتور ہے، اب آپ خلیفہ ہیں، اگر آپ چاہیں تو لشکر کو روک بھی سکتے ہیں، اگر روک نہیں سکتے تو کسی سینئر بندے کو وہ سپہ سالار بنائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا عمر آپ کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے، فرمایا میری کیا مجال کہ جس بندے کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ سپہ سالار بنایا ہے، میری کیا مجال ہے کہ اس میں پیچھے ہٹا دوں۔ فرمایا یہی جائے گا، اور جو تاریخ اللہ کے رسول نے طے فرمائی ہے اسی تاریخ کو حضرت اسامہ لشکر کے ساتھ جائیں گے۔ فرمایا اگر میرے ٹانگوں کو بھیڑیے بھی کھا جائیں تو میں پھر بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا، نہ لشکر کو روکوں گا نہ حضور کے قائم کردہ سپہ سالار کو روکوں گا۔ حضرت اسامہ بھی جائیں گے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نا حضرت اسامہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کی حضور آپ خلیفہ ہیں، فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے اس بندے کی گھوڑے کی دھول مجھے بھی لگے جس کو اللہ کے نبی نے متعین فرمایا۔ جب یقین ہو ایسا، جب ذمہ داری کو ایسے احسن طریقے سے نبھائیں تو پھر اب کیا ہوا، جب ایسا ڈٹ کر آپ نے فیصلہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو فتح عطا فرمایا، فتح یاب ہو گئی۔ اللہ کے رسول کا حکم پورا کیا، اپنے سے بڑی طاقت کو شکست دے دی، فتح یاب ہو کر سارے صحابہ کرام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جس یقین پر اور جس توکل پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فائز ہیں، کوئی اس پر فائز نہیں، اس لیے تو اللہ کے نبی نے اس منصب پر بٹھایا ہے۔ دوسرا جو فتنہ وہ ختم نبوت کا تھا، ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے بندے آئیں گے، ہر کو کہے گا کہ میں نبی ہوں لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، ثلاثون کذابون، وہ سخت جھوٹے ہوں گے، لعین ہوں گے۔ تو مسیلمہ کذاب، ایک عورت تھی سجا، وہ پھر طلحہ بن حویلد، یہ 3 بندے تھے، انہوں نے نبوت کا کہا کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں۔ جس طرح جو مرزا قادیانی نے لعین نے یہ اعلان کیا، تو جو بھی کہے گا کہ میں نبی، حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ فتنہ اٹھا، تو صحابہ نے کہا جناب ابھی فتنے بہت سے بپا ہیں، اگر آپ رک دیں۔ فرمایا نہیں، یہ میرے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ تو سب سے بڑی جنگ جو لڑی گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ جنگ یمامہ تھی۔ جنگ بدر میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ احد میں بھی 100-150 قریب، جنگ خندق میں تھوڑے سارے، یعنی اتنی، لیکن جو جنگ ختم نبوت کے حوالے سے لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام، اتنی شدید جنگ ہوئی۔ وہ مسیلمہ کذاب کہتا ہے نبی نبی، تو 12 جن میں 700 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ اتنی بڑی جنگ لڑی گئی کیونکہ مسئلہ بڑا ہے، حضور کی ناموس کوئی معمولی مسئلہ ہے، ایسے ہی بندہ حملے کرتا نہیں، عام بندہ برداشت کر سکتا ہے، جس کے پاس ایمان نہ ہو، جس کے پاس ایمان ہے وہ نبی کے بارے میں گفتگو، نازیبہ گفتگو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کا عملہ اتنا شدید تھا مسیلمہ کذاب کا کہ کئی دفعہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر کیا ہوا کہ نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم ہیر موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرا، اللہ اس کے رسول کی محبت، یقین، توکل۔ پھر کیا ہوا، وہی وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا، انہوں نے کہا جب میں کافر تھا تو سب سے بہترین مسلمان کو مارا، اور جب میں مسلمان ہو گیا تو سب سے بدترین کافر کو مارا۔ انہوں نے اپنا وہی وار کیا تو مسیلمہ کذاب کو جہنم بسر کر دیا، اور سارے صحابہ کرام کو، سیدنا صدیق اکبر کو، وہ جنگ جو ختم نبوت کے منکرین کے لیے لڑی جا رہی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔
سب سے پہلا جو مجاہد تحریک ختم نبوت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی ڈیل نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں حضور کا پہلا خلیفہ ہوں، اگر آج سستی ہو گئی تو کل لوگ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، انہوں نے کمزور فیصلہ کیا تو ہم کیوں کریں۔ تو یہ مضبوط فیصلہ کیا، پہلا کما کر رکھا۔ پھر 700 صحابہ کرام جب فوت ہو گئے نا، شہید ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ قرآن پاک یہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن کتابی شکل میں نہیں ہے، ہمارے پاس نسخوں میں موجود ہے، کپڑے پر لکھا ہوا ہے، پتوں پر لکھا ہوا ہے، چمڑے پر لکھا ہوا ہے، لیکن ایک کتابی شکل پر۔ آپ نے فرمایا یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تو میں کیوں کروں۔ پہلے آپ نے انکار فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈال دی، کیوں؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے، اور یہ حضرت زید بن ثابت وہ ہیں جنہوں نے سارے کا سارا قرآن پاک حضور کو سنایا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کاتب وحی تھے۔ جب بھی وحی اترتی حضور اپنے ان کاتبان وحی صحابہ کرام کو قرآن پاک لکھاتے تھے۔ یہ کوئی معمولی کام، یہ کسی پریس نے قرآن پاک نہیں چھپوایا، یہ تو ہمارے پاس آیا ہے، لیکن کارنامہ صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ کام نہ کرتے تو قرآن، اللہ نے بھی بندوق کے ذریعے کام کروانے ہیں، وہ اپنے بندوق کی ڈیوٹی لگاتا ہے، بندوق کی ڈیوٹی لاتا ہے، کعبہ کھول دو وہ کھول دیتے ہیں، کعبہ بند کر دو بند کر دیتے ہیں، اس نے بھی بندوق کے ذریعے کام کروانے۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی لگی، ایک ایک صحابی کے پاس جو جو نسخہ موجود تھا وہ سارا جمع کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں اگر میرے اوپر پہاڑ ڈال دیے جاتے تو وہ میرے لیے اٹھانا آسان تھے جتنا یہ مشکل کام تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس میدان میں بھی سیدنا صدیق اکبر کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن کتابی شکل میں ہے یہ کارنامہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، کتابی شکل میں چھپا۔ اس کے کئی نسخے پھر جو ہے وہ مختلف صحابہ کرام صحابیات کے پاس رکھے گئے تاکہ آنے والی امت مصطفیٰ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی نے اس پر اعراب لگوائے، زیرہ زبرہ، یہ حضرت عثمان نے لگائی ہیں، اور حضرت علی نے کیا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سارے بے مثال ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے علوم و فنون ہیں، جتنے علوم و فنون ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کے بعد میں آنے والے شہیدوں نے یہ کام کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا 2.5 سالہ دور ہے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو اسلام کا شرادہ ہی بکھر جاتا۔ یہ کام ہوا، قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع فرمایا۔ پھر ایسا ہوا بعض فتنے ایسے اٹھے، بعض نئے نئے جو قبیلے مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے خلاف جہاد ہوگا، جو ایک پتہ بھی، ایک ذرہ بھی، ایک درہم بھی حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اب وہ انکار کر رہا ہے تو صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد کرے گا، اسلام کا دفاع ہوگا، حضور کے پیغام کے خلاف کوئی بغاوت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کے خلاف آپ نے جہاد فرمایا، جو کئی نماز نہیں پڑھنے والے تھے، انکار کر رہے تھے، ان کے خلاف جہاد ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف امور جو حضور علیہ السلام آپ نے جن کا حکم ارشاد فرمایا تھا ان پر سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے عمل کروایا، انہیں قانون کی حیثیت عطا فرمائی، اور ایسی باتیں جو کئی لوگ کہہ رہے تھے ہم نے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، آپ نے ان کو ابلی جامہ پہنایا۔ بلکہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت عبداللہ بن جابر ایک دفعہ نا بحرین سے مال آنا تھا تو حضور کے پاس وہ حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ، کہتے یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت فرمائیں، گھر میں فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بحرین سے مال آ لینے دو تو میں تمہیں اتنا 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 دوں گا۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا اتنا 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 دوں گا۔ اب وہ مال ابھی پہنچا نہیں تو حضور کا وصال ہو گیا، حضور تشریف لے گئے۔ اب جب وہ مال پہنچا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ تھے، مال آ گیا،
حضرت عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں کہ میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا اور میں نے کہا حضور سب کو انہوں نے جو ہے وہ جتنا حصہ بنتا تھا مال غنیمت کا وہ سارا تقسیم فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں کہ جب میں گیا نا تو میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اتنا 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 دوں گا. 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ جو درہم پڑے ہیں یہ دینار پڑے ہیں میرے پاس لاؤ. فرمایا سرکار نے 3 دفعہ فرمایا تھا تو میں کون ہوتا ہوں سرکار کے حکم کی نافرمانی کرنے والا. فرمایا تمہیں بھی اتنا ہی دوں گا جتنا سرکار نے فرمایا. باقی سب کو ایک تمہیں 3 دفعہ فرمایا. 3 دفعہ فرمایا یہ جو اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے. یہ وہ خلیفہ صادق ہے کہ حضور کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا. اس لیے تو زمانہ اس ہستی پر فخر کرتا ہے. زمانہ جو کسی کا فرمایا یہ تمہارا اتنا 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 بنتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اس قدر آپ نے 2.5 سالہ دور میں کام کیا کہ خلافت راشدہ جو 30 سال پر مشتمل ہے اس کی جو بیس اس کی بنیاد اس کی جو مضبوطی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ہے. آپ نے اتنے مضبوط فیصلے فرمائے. اور ظاہر ہے بندہ اگر کسی منصب پر ہو تو کمزور فیصلے کرے تو سسٹم ٹوٹ جاتا ہے, نظام خراب ہو جاتا ہے. ظاہر اس میں قوت فیصلہ مضبوط ہو اور قوت ارادی مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو, تب بھی جا کر اگلی منزلیں آسان ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات آپ نے منکرین ختم نبوت, منکرین زکوٰۃ, منکرین جو ہے وہ نماز اور دیگر جو معاملات تھے ان کو 2.5 سالہ دور میں اس قدر مکمل فرمایا کہ تاریخ جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے واقعتاً حضور کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. تو میرے دوستو خلافت راشدہ ایک ایسا سنہری دور ہے. ضروری امر یہ ہے کہ اگر تو ہمارے حکمرانوں میں ایسا کردار ہے, ایسا اخلاق ہے, ایسی سیرت ہے تو تب بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر صرف باتیں ہی باتیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا عالم ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں ایک بوڑھی عورت ہے. یہ واقعہ میں پہلے بھی سناتا ہوں لیکن جب بھی سناتا ہوں پڑھتا ہوں یقین میں نہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیسے لوگ حضرت عمر فرماتے ہیں مدینہ میں ایک عورت تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جھونپڑی صاف ہے, اس کے پانی بھرا ہوا ہے اور اسے کھانا ملتا ہے. تو میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا کون ہے جو تیرا پانی بھر دیتا ہے, تیرے گھر کی صفائی کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تو نبینہ ہوں, میں تو دیکھ نہیں سکتی, میرے پاس بھی کوئی نہیں بندہ اور میرا بہن بھائی والدین کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک رات کو بندہ آتا ہے, پانی بھر دیتا ہے, کھانا بھی کھلاتا ہے, گھر کی صفائی بھی کرتا ہے, پوچھ بھی جاتا ہے. نہ میں نے کبھی پوچھا ہے نہ اس نے کبھی بتایا ہے, نہ اس نے کبھی اپنا اشتہار لگوایا. اب کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہو نا تو 600 کیمرہ ہوتا ہے دکھانے کے لیے, پھر اسے فیس بک پر چڑھا دیا جاتا ہے. خدا کے رشتے میں چلا گیا تو سمجھو قبول ہو گیا. تو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں رات کو گھات لگا کر بیٹھ گیا تو رات کو سیدنا صدیق اپنا ایک بندہ آیا اور آ کر اس نے جو ہے وہ پانی بھرا, صفائی کی, بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا. تو جب جانے لگے تو میں نے کہا ہے راتوں کو نیکیاں کرنے والے, رات کو اللہ کو یاد کرنے والے, بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ چہرے پر نقاب ہے. تو آپ نے فرمایا میرے راز کو افشا نہ کرو کہ میں کون ہوں. آپ نے فرمایا جب آپ نے جو ہے وہ تکرار کیا تو جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو سیدنا صدیق اکبر خلیفہ وقت تھے لیکن ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگاتے, کھانا دیتے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چلو میں اس بوڑھی عورت کی خدمت کرتا ہوں اور سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر خدمت کروں گا. میں آپ کی زندگی میں تو آپ سے زیادہ کوئی نیکی نہ کر سکا تو آپ کی زندگی میں کرتے ہیں, آپ کی وفات کے بعد کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں رات کو اس بوڑھی عورت کے گھر گیا تو میں نے پانی بھرا, صفائی کی, اسے کھانا کھلانے لگا نا تو روٹی اس کے منہ میں ڈالی تو اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا تم کون ہو؟
تو آپ نے فرمایا وہی ہوں جو پہلے آتا تھا. اس بوڑھی عورت نے کہا نہیں وہ اور تھا، تو کوئی اور لگتا ہے، تو کوئی اور ہے، وہ اور ہے. اس نے کہا آپ نے پوچھا پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہ کھانا کھلاتا تھا میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں ہے، وہ پہلے اپنی زبان میں نرم کرتا تھا پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا. نعرہ اس وقت حضرت تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس وقت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شاہ فرمایا، آپ نے فرمایا عمر تیری ساری زندگی ایک طرف، تیری ساری حیات ایک طرف، ابو بکر کی رات ایک طرف. میرے دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں حضور کے سارے صحابہ، حضور کے اہل بیت سارے بے مثال ہیں جن کی تربیت اس سرکار نے فرمائی ہے، جن کے دنیا میں ہوتے ہوئے ہی اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ کرام سب کی محبت الفت عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں